بہت شکریہ آفتاب صاحب، آپ نے وقت دیا. یہ آپ کا کام تو چوروں کو پکڑنا ہے، لیکن اچانک ڈبل مرڈر وہ بھی والدین کا کیا ہوا تھا اس ملزم نے، کس طرح سے آپ نے یہ تفتیش شروع کی اور تفتیش کیا کر رہے تھے اور وہ کہاں تک پہنچ گئی، کیسے ہوا یہ سب کچھ سر؟ یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے. آپ کی بات درست ہے کہ اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف کا جو مین مقصد ہے وہ چوری شدہ گاڑیوں موٹر سائیکلوں کو برآمد کرنا، ملزمان کو پکڑنا اور اس حوالے سے سارا کام کرنا. تو اسی سلسلے میں کام کرتے ہوئے ہمارے جو اینٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف ماڈل ٹاؤن ڈویژن ہے، سب انسپیکٹر بشارت نے ایک بندے کو پکڑا، سرفراز جس کا نام تھا، سرفراز پطرس. اس کے پاس چوری کی موٹر سائیکل تھی، چوری کی. اچھا، میں نے اپنے عملے کو ایک پراپر ایس او پی دی ہے، جو کہ تمام پولیس افسر اس کو ایس او پی کو فالو کرتے ہیں، کہ جب کسی سے چوری کی موٹر سائیکل یا گاڑی برآمد ہو جائے تو وہیں پہ آپ نے نہیں رک جانا، آپ نے اس سے مزید ٹریک بیک کرنا ہے کہ یہ چوری کی گاڑی یا موٹر سائیکل اگر آپ نے چرائی ہے تو کہاں سے چرائی، کیسے چرائی، اس کے علاوہ اور کتنی چرائیں، اور اگر آپ نے نہیں چرائی تو یہ آپ کے پاس کیسے آ گئی. تو اسے ہم ٹریک بیک کہتے ہیں. صحیح. اسی ٹریک بیک کے سلسلے میں جب سرفراز پطرس سے پوچھا گیا کہ جی یہ موٹر سائیکل، تو اس نے بتایا کہ جی میں نے فلاں جگہ سے چرائی ہے. پھر ہم ہر ملزم کا پروفائل بناتے ہیں. پروفائل میں آپ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، والدین، ماں باپ، بہن بھائی، وہ سارے. ماں باپ کی جو باری آئی تو سرفراز پطرس نے کہا کہ جی ماں میری مر چکی ہے، تو باپ بھی میرا مر چکا ہے. اچھا، اب اس کے پیچھے جب وارثان آئے تو وارثان سے انہوں نے پوچھا کہ یار کیا صورتحال اس کے ماں باپ، اس نے کہا ہاں جی ماں پہلے مر گئی تھی، تو باپ اس کا لاپتہ ہے. یہاں پہ پولیس افسر کی چھٹی حس جاگی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مر چکا ہے اور بہن بھائی اس کے کہہ رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہے. یہ درمیان میں کنٹرڈکشن کیوں ہے؟ صحیح. اس نے اس سرے کو پکڑا، اس کی انٹروگیشن کرنا شروع کر دی کہ ہاں جی یہ بتائیں کہ دوبارہ کہ آپ کے والد صاحب کدھر ہیں؟ اسی چور سے دوبارہ. تو اس نے کہا جی مر چکے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا مر چکے ہیں؟ آپ کے بہن بھائی سارے کہہ رہے ہیں وہ لاپتہ ہے. تو آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہاں پہ وہ ڈسٹرب ہوا ہے، کنفیوز ہوا ہے. تو پھر سب انسپیکٹر نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ آپ کلیئر کر کے بتائیں گے. جب اس نے بار بار انٹروگیشن میں سوال کیے تو اس کے سوالوں سے زچ آ کے اس نے کہا کہ جی میں اب خود بھی بتانا چاہتا ہوں، ضمیر پہ بوجھ ہے، تو میں نے اس کو مرڈر کر دیا تھا، مار دیا تھا. لیکن ملزم کی بات پہ ہم بلیو نہیں کیا کرتے صحیح جب تک کہ دوسری شہادتیں نہ آئیں. مزید جب پتہ کیا تو یہ چیز بھی سامنے آئی کہ باپ جو لاپتہ ہوا تھا اس سے کچھ مہینے پہلے اس کی جو بیوی تھی، جو ان کی سوتیلی ماں تھی، وہ بھی مسنگ پرسن میں چلی گئی تھی. سوتیلی والدہ بشیرہ بی بی. جب اس سے یہ پوچھا کہ ہاں بھائی وہ تو والد صاحب نے تو ماریا تے جیڑی سوتیلی ماں سی، انہوں نے کہا جی انہوں بھی میں ماریا سی. اچھا. انہوں نے کہا کیوں مارا؟ ہوا یہ تھا کہ بشیرہ بی بی کے پاس کوئی 1,60,000 روپیہ تھا، یہ نشئی تھا. اس نے وہ روپیہ اپنے کچھ بتاتا ہے کچھ رشتہ داروں یا بیوی کے ساتھ مل کے وہ پیسے چوری کر لیے. چوری کرنے کے بعد سوتیلی ماں نے شور ڈال دیا کہ جی میرے پیسے کدھر گئے، میرے پیسے تو اسی نے چرائے گئے ہیں، سرفراز پطرس نے، کیونکہ ایک گھر میں رہتے تھے. اس کے بار بار شور کرنے سے اور مسئلہ پیدا کرنے سے انہوں نے یہ کیا کہ سرفراز پطرس نے اس کے سر میں ڈنڈا مار کے اسے پہلے زخمی کیا. ٹھیک ہے. گھر میں. ٹھیک. دین اس کو انہوں نے موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور وہ کچھ 4 چک فیصل آباد کی رہنے والی تھی چنیور سائڈ پہ، ادھر لے کے راستے میں ایک نہر آتی، علاقہ تھانہ نشات آباد کے علاقے میں، وہاں اس میں نہر میں اس کو پھینک دیا. بشیرہ بی بی کو سرفراز نے اکیلے. اچھا، اب سرفراز اب یہ ڈیولپمنٹ یہ کرتا ہے کہ جی میرے ساتھ میری بیوی رانو بی بی بھی شامل تھی. اچھا. وہ جو اسکواڈ والے ہیں، ہومیسائڈ اسکواڈ والے، وہ اب اس پہ بھی انٹروگیشن کر رہے ہیں کہ اگر کیا بیوی اس کی اس کے ساتھ شامل تھی کہ نہیں. اس کو وہاں پھینک کے یہ واپس آ گیا. اس کے باپ نے پھر شور ڈال دیا کہ میری بیوی کو تم کدھر لے کے گئے ہو، وہ تم نے مار تو نہیں دی.
جب یہ پہلے تو اس کو وعدہ وعید کر کے ٹالتا رہا ہے، لیکن پھر ایک رات دسمبر میں اس نے کہا کہ اگر تم مجھے نہیں بتاؤ گے کہ میری بیوی کدھر گئی تو میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں بتانے کے لیے کہ میری بیوی کو تم نے مار دیا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو ملواتا ہوں۔ وہاں پہ یہ اس کو لے کے گیا ہے نشتر کالونی، جو روہی نالہ ہے، روہی نالے پر اگین اس کے ساتھ وہی کام کیا، اس کے سر میں لوہے کا پائپ مارا ہے، وہ بے ہوش ہوا ہے، اس کو پھر اٹھا کے اس نے پھینک دیا ہے گندے نالے میں، روہی نالے میں۔ روہی نالہ جی بہت گہرا نالہ ہے وہاں پہ، تو اس میں دین وہ ڈوب کے مر گیا۔ گھر والے باقی یہ سمجھتے رہے کہ جو بابا ہے وہ اپنی بیوی کو لے کے اس لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کے چلا گیا ہے، کہیں پہ علیحدہ چلے گئے، جس کی وجہ یہ کہ آج تک ان دونوں کے مسنگ ہونے کی نہ تو تھانے میں کوئی اطلاع دی گئی، نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی۔ یہ لاہور نشتر کالونی کے علاقے کا وقوع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور کتنے سال قبل کی بات ہے سر یہ؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اس نے بشیرہ بی بی کو مارا وہ مارا سپٹمبر 2014 میں، اور باپ کو مارا اس نے 22 دسمبر 2014 کو، دونوں 2014 میں۔ اچھا، اس میں اب ایک اور چیز بڑی اہم تھی کہ یہ نشئی آدمی ہے، ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو، اس میں حقیقت نہ ہو۔ اس کو اگین ہم نے ویریفائی کیا کہ اس کا والد جو عنایت الرحمان تھا وہ روڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں ملازم تھا، اس کا جس بینک میں پینشن جاتی تھی وہاں پہ جا کے ہم نے اس کے پینشن ریکارڈ چیک کیا تو پتہ چلا کہ دسمبر 2014 کے بعد اس نے کوئی پینشن وصول نہیں کی، پینشن نہیں لی، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی زندہ ہو اور اپنی پینشن نہ لے، یہ ممکن نہیں۔ بالکل سو ثابت ہو گیا کہ وہ جو مسنگ پرسن تھے وہ مرڈر ہوئے، اسی نے کیے، باپ کو بھی اور ستیلی ماں کو بھی، کیونکہ اس کے بعد دونوں کی کوئی خبر نہیں آئی۔ اور بچوں نے بھی ان کی کوئی رپٹ گمشدگی کی یا اغوا کی کوئی نہیں کروائی۔ بیسیکلی غریب لوگ ہیں، قانون کا بھی بہت زیادہ پتہ نہیں ہے، اور یہ بنیادی طور پہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ وہ اس کو لے کے کہیں چلا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کے اس تفتیش کو کلیئر کیا گیا، اور 8 سال کے بعد ڈبل مرڈر ماں باپ کا جو اس بندے نے کیا تھا وہ منظر عام پر لایا۔ ابھی اس کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے تھانہ نشتر کالونی میں، اب درج ہوئی؟ جی اب درج ہوئی ہے، کیونکہ اور یہ کس کی مدعیت میں سر؟ اب اس کے سگے بھائی کے مدعیت میں، مقتول کے بیٹے اور ملزم کے سگے بھائی کی مدعیت میں یہ پرچہ درج ہو گیا ہے۔ اب پولیس تفتیش کر رہی ہے، اور اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں، خون کبھی چھپتا نہیں ہے، اور اس میں میں جو اے وی ایل ایس ماڈل ٹاؤن کی ٹیم ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے دن رات بہت محنت کی، کیونکہ اس میں بہت مسئلہ جو یہ تھا اس کیس میں کوئی عینی شاہد نہیں تھا، کیس بہت پرانا تھا، پرچہ درج نہیں تھا، باڈیز بھی نہیں مل نہیں سکی تھی، تو سارے کیس کو بلڈ اپ کرنا تھا لیگلی، تو وہ بڑی محنت سے سب انسپیکٹر بشارت نے اور ایکٹنگ ڈی ایس پی رانا نصیر نے بڑی محنت سے اس کیس کو بلڈ اپ کیا ہے۔ صحیح اور یہ اپریشیبل ہے۔ بالکل۔ آفتاب صاحب سمجھتے ہیں یہ پالیسی جس طرح سے آپ کی بنائی گئی ہے کہ والدین کا پتہ کرنا ہے نہیں ہے، تمام ڈیٹا لینا ہے، یہ اس کی وجہ سے بھی یہ کیس سامنے آیا؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے بھی اگر تفتیش کی جائے روٹین میں تو سامنے آ جاتا؟ وہ تو ایک چوری کے مقدمے میں تھا، اسے چلان بھی کیا جا سکتا تھا، آگے بھجوایا جا سکتا تھا، برآمدگی کر کے بات ختم ہو جاتی اور پھر بھی کیس منظر عام پر نہ آتا۔ تو وجوہات یہی بنی کہ پوری ڈیٹیل لی گئی اس سے، اسی وجہ سے یہ کیس سامنے آیا۔ آپ کا دیکھیں، آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ پہلے اس کیس کو جو اے وی ایل ایس والے لائٹلی لینا چاہ رہے تھے، صحیح، کہ جی ہمارا کام تو موٹر سائیکل چوری ہے، موٹر سائیکل چوری ہم نے برآمد کر لی، یہ پتہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے۔ یہ میرے نوٹس میں جب لائے تو میں نے کہا کہ نہیں، ایک پولیس افسر اینٹی کار لفٹنگ کا یا ہومیسائڈ کا یا نارکوٹکس کا افسر نہیں ہوتا، وہ ایک پولیس افسر ہوتا ہے جس نے ہر قسم کے کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور میں چونکہ اب اینٹی کار لفٹنگ میں ہوں، تھرو آؤٹ میں فیلڈ میں رہا ہوں، بالکل، اور تمام ان تفتیشوں کو جانتا ہوں، تو اس پہ پھر ہم نے ڈٹرمن کیا، وی ور ڈٹرمنڈ کہ نہیں،
یہ جو سرا اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے، ہم نے اس سرے کے آخری حصے تک جانا ہے، آخری سے ہم نے اس کو کلیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ تو کوئی بات نہیں کہ ایک بندہ اتنا سنگین جرم کرے، اپنے سگے باپ کو مار دے، سوتیلی ماں کو مار دے، اور ہم اس کو لائٹلی کہیں کہ جی اس کا چونکہ ایف آئی آر نہیں ہے، رپڑ نہیں ہے، تو ہم اس کو درمیان میں چھوڑ دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے، اور جو بھی ممکنہ شہادتیں وہ ہم نے کولیکٹ کرنی ہے، اور کولیکٹ کر کے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ تو وہ الحمدللہ اس میں ہم نے وہ تمام ممکنہ شہادتیں اکٹھی کر کے اس بلائنڈ مرڈر کو انفولڈ کرے۔ بالکل، اور 8 سال بعد یہ ایک کامیابی ہے سمجھیں، اور وہ ایک کہاوت بھی ہے کہ قتل کبھی نہیں چھپتا۔ آپ بتا رہے تھے کہ میرے پہ بوجھ ہے، ایک عرصہ پہلے میں نے والدین کو قتل کیا تھا، تو بتا دیتا ہوں اس کے بعد ان متعلقہ پولیس اسٹیشنز میں جا کے وہ چیک کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے جہاں جہاں پہ وقوع ہوا ہے، جہاں جہاں پہ انہوں نے پھینکا ہے، جیسے روہی نالہ یہاں پر فیصل آباد، ادھر جا کے بھی تفتیش کی ہے پولیس نے۔ ایک اچھا جو کرائم رپورٹر ہوتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آدھا پولیس افسر ہوتا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ جی ہم نے وہ بھی کوشش کی ہے۔ نشات آباد میں ہم نے چیک کیا تو بظاہر ہمیں کوئی ڈائریکٹ کلو نہیں ملا، لیکن اب ہم ہدایت آگے، کیونکہ بیسیکلی کیس کی تفتیش ہمارے پاس نہیں تھی، صحیح، تفتیش تو آگے ہومیسائیڈ والے کریں گے، لیکن یہ ضروری ہے کہ نشات آباد میں اس نہر کے فلو کے ساتھ آگے تمام تھانوں میں چیک کیا جائے کہ کسی جگہ کسی کو لاوارث لاش ملی ہو۔ بالکل 2014 میں یہ بھی ممکن ہے۔ پرابلم یہ آ رہا ہے ٹائم کا بہت زیادہ بہت زیادہ۔ تو جب بھی اچھا چونکہ اس کے سر میں ڈنڈے مار کے مارا گیا ہے، تو وہ لاش جہاں کہیں بھی ملی ہوگی وہاں پہ اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہوگا، تو پوسٹ مارٹم میں وہ نشان بھی ہوں گے، تو جس کا ایک نامعلوم اور گمنام لاش کا 302 کا پرچہ ہونا چاہیے، یہ آگے چیک ہونا چاہیے۔ روہی نالے کا ایک اور جو اسپیکٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ روہی نالے میں لاش کو پراپر حالت میں ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہے تلاش کرنا، وہاں پہ اکثر لاشیں جو ہیں وہ نہیں ملتی۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو سارا روہی نالے کا پانی ہے نا جی، اس میں بہت زیادہ تیزابی مادے ہیں، فیکٹریوں کے فضلات ہیں اور تیزابی مادے، وہ تیزابی مادے جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو گلا دیتے ہیں، ہڈیاں تک گلا دیتے ہیں، تو اس وجہ سے وہاں پہ اس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ لیکن نشات آباد والی چونکہ وہ صاف پانی کی نہر تھی، تو اس میں ڈیڈ باڈی اگر بہت زیادہ یہ محنت کریں ہومیسائیڈ والے تو آگے فلو کے ساتھ 7-8 تھانوں میں جا کے چیک کریں تو ہو سکتا ہے کسی جگہ کسی کو لاوارث لاش 2014 میں اور امانتاً وہ تدفین جو کی جاتی ہے، پوسٹ مارٹم بھی ہوتا ہے، وہ پولیس کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج، پھر وہ ریاست اسٹیٹ اس میں مدعی بنتی ہے اور نامعلوم لاش کا نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ جی تھینک یو ویری مچ۔